بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام علیہ السلام ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ دنیا سے ظلم بھی ختم ہو جائے اور ظالمین بھی ختم ہو جائے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سمل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. پروردگار کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے. پروردگار نے
بہت احسانات کیے، بڑا لطف کیا کہ حرم حضرت معصومہ میں 10 دن مجلس کرنے، مجلس سننے، عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شکر کریں گے تو بار بار یہ نعمت نصیب ہوگی۔ ظاہر ہے کہ 10 دن جو مجالس ہوتی ہیں، 3 جگہ پہ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں وقت نہیں بچتا اور کئی مسائل اہم رہ جاتے، تو ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن سوالات جوابات بھی بہت سارے لوگوں نے کی وہ بھی دیا جائے، اور جو اہم چیزیں موضوع کی رہ گئی ہیں وہ بھی بیان کی۔ الحمدللہ یہ حرم والوں نے پھر موقع دیا، تو سوالات بھی آپ لوگوں کی طرف سے بہت سارے تھے، اور کچھ اہم چیزیں جو رہ گئی تھیں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ عزیزو، یہ خدا کی نعمت ہے مودت اہل بیت، جس کی وجہ سے آپ پورے 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں اور اجر رسالت ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت یہی بتلا رہی ہے کہ اجر رسالت یہی ہے، اہل بیت سے محبت کرو، بلکہ محبت نہیں بلکہ مودت کرو۔ اور مودت کیا ہے؟ آپ سبھی بارہا یہ سنتے ہیں کہ جہاں ساری محبتیں قربان ہو جائیں، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، اسے مودت کہتے ہیں۔ اور کربلا والوں نے یہ ہمیں دکھلایا کہ بچوں سے پیار تھا مگر امام حسین سے مودت تھی، ہر ایک نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، کچھ بیچارے لوگ بے خبر ہمارے اس گریہ پر اعتراض کرتے ہیں، رونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں تو صرف رونا اور پیٹنا ہی ہے، کوئی اس میں خوشی نہیں ہے، اور اس میں بس ہمیشہ یہ روتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں۔ آئیے یہ رونے کے باطنی فوائد میں آپ کو بتلاؤں سائنس کی روشنی میں، کہ ہم تو نیت یہ ہے کہ مودت ادا کر رہے ہیں، اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، مگر رونے کے پیچھے جو سائیڈ بینیفٹس ہیں وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کہ جو آنسو گرتے ہیں اس سے ہمارے باڈی میں، بدن میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اور خدا کی کیا کیا نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ جب آپ روتے ہیں تو 3 چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ سے نکلتی ہیں۔ میں صرف ایک ہی بتا سکتا ہوں آج، کیونکہ کافی یہ بڑی بحثیں ہیں۔ ایک ہے انڈورفنس۔ انڈورفن ایک چیز ہے پانی جیسی، جب آپ روتے ہیں تو آپ کے دماغ سے نکلتی ہے۔ یہ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، ٹوٹل 100% میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے۔ Endorphins can help to improve cardiovascular health۔ جب آپ روتے ہیں وہ جو پانی سا نکلتا ہے آپ کی آنکھوں سے، اور ایک چیز دماغ سے نکلتی ہے، وہ آپ کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ رونا بزدلی نہیں ہے، بہادری ہے۔ یہ جو مولا حسین کے غم میں روتے ہیں، اس میں آپ کو طاقت ملتی ہے اور آپ کے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی۔ انڈورفن پہ تو ہم آج تفصیل صرف ایک جملہ بتا دیا
ایک اور چیز جو ہے بہت اہم ہے، جب آپ روتے ہیں تو آپ کے دماغ سے ایک ہارمون نکلتا ہے، اس کا نام ہے آکسیٹوسن. OXYTOCIN. Oxytocin is a hormone that is produced by the hypothalamus and released by the pituitary gland in the brain. یہ دو چیزوں سے، پیٹیوٹری گلینڈ سے یہ ہارمون نکلتا ہے. اور یہ کیا کام کرتا ہے جب آپ روتے ہیں؟ آپ تو مولا حسین کے عشق میں روتے ہیں، مگر اللہ آپ کو کیا کیا نعمتیں دے رہا ہے وہ بھی آپ سن لیں. It plays the vital role in various psychological process include child birth, social bonding. یہ جو ہارمون ہے آکسیٹوسن، اس کے بہت زبردست کام ہیں، ایک کام نہیں ہے، یہ آپ کے بدن میں 20-30 نعمتوں کو بڑھاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ ثابت ہوا ہے کہ studies have shown that oxytocin can increase feeling of trust and generosity. جب آپ مولا حسین کے غم میں روتے ہیں تو آپ کو خدا ایک نعمت دیتا ہے جس کا نام ہے سخاوت. آپ سخی بن کر اٹھتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سخاوت یہیں سے آپ دیکھیں کہ کتنا نظر و نیاز ہے. کسی اور قوم میں ہے ایسا نظر و نیاز؟ یہ مولا حسین کے رونے کا صدقہ ہے. اربعین میں کچھ لوگ یورپ انگریز تھے، وہ آئے، وہ تو حیران ہو گئے، ان کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اتنی سخی قوم ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی. 14 دن ہم کربلا میں رہے، $1 ہم نے خرچ نہیں کیا، ہر چیز ہمیں مفت مل رہی ہے. دنیا میں ایک مثال بتا دو، یہ خبیث سعودی تو پانی بھی بیچتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سخاوت جو حسینیوں کو ملتی ہے یہ گریے کا نتیجہ ہے، مولا حسین پہ گریے کا. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ It may help to reduce symptoms of anxiety and stress. کچھ نادان کہتے تھے کہ رونے سے جو نا آپ افسردہ ہوتے ہیں. آج سائنس نے ثابت کیا نہیں، رونے سے افسردگی، غم دور ہو جاتا ہے اور انسان کو بڑا سکون ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. اور تیسرا فائدہ کیا ہے رونے کا؟ آکسیٹوسن جو نکلتا ہے میں ہیلپ ٹو ریڈیوس سمپٹمس آف گیسٹرو انٹسٹائنل ڈس آرڈر. ایک بیماری ہے آنتوں کے اندر ہوتی ہے، اگر آپ مولا حسین کے غم میں روئیں گے تو شفا ملے گی، وہ بیماری ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اور نشے کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، وہ مولا حسین کے غم میں رونا سیکھ لیں. یہ سائنس بتا رہی ہے اٹ میں امپروو سلیپ کوالٹی اینڈ ریڈیوس دا رسک آف سلیپ ڈس آرڈر. بہت اچھی نیند آئے گی آپ کو جب مولا حسین کے غم میں آنسو بہا کے سوئیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ بلڈ پریشر کی بیماری بہت زیادہ ہے، اور یہ ظالم جو کیمیکل، یہ بگ فارما والے دوائیں دیتے ہیں، اگر آپ 10-15 سال بلڈ پریشر کی دوائی لیں گے تو آپ نامرد ہو جائیں گے. یہی مشکل جو ہے ڈائبٹیز ہے. یہ بیماریاں جو شوگر جنہیں ہوتے ہیں وہ دوائی لیتے ہیں، بیچارے آخر 12-15 سال کے بعد نامرد ہو جاتے. یہ مت لیجیے، یہ زہر ہے. مولا حسین کے غم میں روئیں تو کیا فائدہ ملتا ہے؟ کہتا ہے اٹ میں ہیلپ ریگولیٹ blood pressure and reduce the risk of cardiovascular diseases. دنیا میں سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے ہارٹ اٹیک سے ہوتی ہے، دل کے اٹیک سے. کہتے ہیں اگر آپ مولا حسین کے غم میں آنے، وہ تو کہ رو نہ رہے، ہم تو مولا حسین ہی کے غم میں روتے ہیں نا. تو جب آکسیٹوسن نکلتی ہے تو بلڈ پریشر آپ کا لو رہے گا، کبھی ہائی نہیں رہے گا. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں 5 منٹ صبح مصائب سنیں، 5 منٹ سونے سے پہلے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا
اور ہارٹ کی بیماریاں، دل کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور زبردست چیز دیکھیے، جو دماغ میں کیمیکل کچرا ہوتا ہے نا، ٹینشن ہے، پریشانی، ہزار غم ہے، وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، زہر ہوتے ہیں، وہ دماغ سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ گریہ کریں، اور بہترین گریہ جو ہے وہ مولا حسین کے غم میں ہے۔ ہاں، اب کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے آکسیٹوسن has been shown to reduce level of cortisol۔ جو غصے میں آتے ہیں نا تو ایک زہر دماغ سے نکلتا ہے جس کا نام ہے کورٹیسول، یا بدگمانی کرتے ہیں، سوء ظن کرتے ہیں، اس وقت بھی ایک ہارمون نکلتا ہے آپ کے دماغ سے، اس کے اسٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، اسے کورٹیسول بھی کہتے ہیں۔ یہ زہر ہے اور پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ اس زہر کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مولا حسین کے غم میں روئیں تو وہ سارا زہر دماغ سے نکل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جو ہارمون رونے کے بعد ہمارے دماغ سے نکلتا ہے، یہ سارے سائنس کے ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ It has calming effect on nervous system۔ نروس سسٹم سب سے اہم ہے انسان کا۔ نروس سسٹم ختم ہو جائے انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ نیچے والا دھڑ ختم ہو سکتا ہے، نروس سسٹم ختم ہو جائے، دماغ ختم ہو سکتا ہے۔ نروس سسٹم یعنی اعصابی نظام، جو ہمیں گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، یہ جو احساس ہے یہ نروس سسٹم ہے۔ کہ یہ رونے کی وجہ سے آپ کا نروس سسٹم طاقتور ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ رونا جو ہے یہ باطنی خوشی ہے، یہ ثابت کیا ہے۔ مولا حسین کے غم میں روئیں گے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے جب بھی تمہارا دل رونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرے مظلوم دادا حسین کے غم میں روتا ہے، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ آکسیٹوسن، یہ جو رونے کے بعد ہارمون نکلتا ہے، has been shown to increase feeling of happiness۔ رونے کے بعد آپ کو باطنی خوشی ملتی ہے، and well-being، اور آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان جو ہے مریض کیوں ہوتا ہے؟ جب امیون سسٹم ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ امیون سسٹم کے قوت مدافعت، یہ دوائی شفا نہیں دیتی ہے نہ ڈاکٹر، یہ امیون سسٹم جو اللہ نے خلق کیا ہے اس وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ دیکھیں ایڈز کے مریض کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر سال لاکھوں مرتے ہیں اور کروڑ کے قریب اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو بے غیرتی کا کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ مولا نے کہا کہ یہ گناہ مت کرو، اس سے عمر کم ہو جائے گی، 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جائے گی۔ آج سائنس نے ثابت کر دیا۔ کیوں مرتے ہیں؟ کوئی دوا اثر کیوں نہیں کرتی، کوئی ویکسین؟ اس لیے کہ ایڈز کے مریض جو ہیں اللہ کا ان پہ عذاب ہے، اور عذاب یہ ہے کہ ان کا قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا قوت مدافعت ختم ہو جائے تو کوئی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ چھوٹی کھانسی میں بھی بندہ مر سکتا ہے، چھوٹے بخار میں بھی مر سکتا ہے۔ جو اصل اللہ نے نظام کیا ہے وہ قوت مدافعت ہے۔ اب یہ رونے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ آکسیٹوسن جب نکلتی ہے اٹ میں امپروو امیون فنکشن اینڈ ریڈیوس انفلیمیشن۔ رونے سے جو یہ ہارمون نکلتا ہے اس سے آکسیٹوسن، اس سے کیا ہوتا ہے؟ قوت مدافعت آپ کی مضبوط ہو جاتی ہے، اور انفلیمیشن، کہیں بھی دماغ میں سوجن ہے تو وہ سوجن ختم ہو جاتی ہے، کہ سوجن سے تقریباً 60% بیماریاں ہوتی ہیں، کہیں بھی سوجن ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسرا رونے کا فائدہ بتا رہے، آکسیٹوسن has been shown to improve wound healing and tissue repair۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
بار دیگر صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ باقاعدہ امام بارگاہ نہیں ہے، بچوں کا خیال رکھیں، چاروں طرف تارے ہیں، لاؤڈ ہے، پلیز سب سے گزارش ہے کہ خیال رکھیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس بچے کے سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں، زور سے پانی پلا دیں، صلوات پڑھ دیں، اللہم 3 مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اگر زیادہ چوٹ لگی ہے تو دیکھیں کہ چوٹ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھ دیں، بار دیگر صلوات پڑھ دیں۔ الحمدللہ بچے ٹھیک ہو گئے، شکر خدا۔ بہرحال خیال رکھیں، پھر بھی یہ آپ سے التماس ہے، پراپر امام بارگاہ نہیں ہے، ایسی چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ جو زخم آپ کا ٹھیک ہونے کا پروسیجر ہے، جب آپ روتے ہیں تو مولا حسین کے صدقے میں آپ کے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ماتمی جو ماتم کرتے ہیں ان کے زخم جلدی کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ ایک سبب یہ گریہ ہے مولا حسین کا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پر دیں محمد و عزیزان گرامی۔ یہ اس کے سائیڈ بینیفٹس ہیں۔ ہم تو مولا حسین کے عشق میں روتے ہیں، بہت زیادہ ہے، میں نے کم بیان کیے ہیں۔ شوگر کے مریض اگر یہ زیادہ روئیں صبح شام، اور مولا حسین کے صدقے میں انہیں شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے اگر وہ صبح بھی روئیں اور شام۔ اور ایک اور تجربہ آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کے آنکھ سے آنسو بہیں تو یہ آنسو بڑے قیمت ہیں۔ آپ سنتے کہ پاک بی بی اس کو رومال میں جمع کرتی ہیں۔ ہم نے کراچی میں پڑھا کہ اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہے، کہیں بھی درد ہے، یہ آنسو ضائع نہ کریں جو حسین پاک کے غم میں، یہ گھٹنے پہ لگائیں۔ تو دوسرے دن، اس دن لوگوں نے لگایا، دوسرے دن مومن آ کے بتایا مولانا میں شدید گھٹنے کے درد میں مبتلا تھا، مولا حسین کے غم میں بہنے والے آنسو میں نے لگائے، مجھے شفا مل گئی۔ میں نے یہی بات جو ہے لندن میں پڑھی، تو ایک خاتون بیچاری سن رہی تھی، اس کو ایسی بیماری تھی جس کا لندن میں علاج ہی نہیں تھا، دنیا میں علاج ہی نہیں تھا۔ اس نے بھی یہی کیا کہ آنسو جو ہے وہ اٹھا کے اس حصے میں لگائے جہاں وہ اس بیماری تھی، اور دوسرے دن آ کے ہمیں بتایا کہ مولانا میں نے یہ تجربہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اصل تو مولا حسین کا شکریہ کہ اس کے غم میں جو آنسو میں نے بہائے، اس سے مجھے اس بیماری سے شفا مل گئی ہے جس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں ہے۔ یہ مفت میں دولت آپ کو مل رہی ہے، یعنی حسین پاک کے عشق میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارزی کا صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ عزیزو موضوع کی چند باتیں رہ گئی تھیں، اللہ نے آج موقع دیا ہے اسے بیان کرنے کا۔ دیکھیں میں نے آج جو موضوع تھا کہ ہم اس وقت کون سی عبادت کریں، غیبت کبریٰ میں جب ہمارے امام غیبت میں ہیں، افضل ترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا امام کا انتظار، مگر زبانی نہ ہو، صرف قلبی نہ ہو، عمل سے انتظار۔ تو عمل سے افضل ترین انتظار کیا ہے؟ کہ اگر ہم چند لوگوں کو مسلمان بنا دیں، مومن بنا دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم لائق ہو جاتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے اور امام پاک کی ہمیں زیارت نصیب ہو۔ یا جن لوگوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیت یہ کر لیں کہ ہم شادی کر رہے ہیں تاکہ ہم میاں بیوی مل کر ایک روحانی رستہ اختیار کریں۔ ہمارا شادی کا مقصد حسن نہ ہو، جوانی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، شہرت نہ ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں دور ہو جائیں، پرفیکشن یعنی کمال حاصل کریں، اور ہدف، مقصد، گول مولا کی زیارت ہو۔ اور اس کے بعد جو ہمیں اولاد اللہ پاک دے، وہ ایسی اولاد دے کہ وہ 313 اصحاب امام زمانہ میں شامل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔
یہ دو نیتیں عظیم الشان نیتیں ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو آپ نے ہدایت دی تو دنیا تو کہے گی آپ نے ایک کو ہدایت دی، مگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے 7 ارب لوگوں کو ہدایت دی، پوری دنیا کو ہدایت دی، خدا اجر اتنا عظیم عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ کیسے مقصد میں کامیابی ہو، کیا چیزیں، 3 چیزیں میں نے بار بار تکرار کی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں امام پاک کی خدمت میں پہنچیں، اگر ہم چاہتے ہیں ایسے بچے پیدا ہوں جو 313 اصحاب میں شامل ہو، کم سے کم 3 چیزوں کا آغاز کریں۔ ہمیشہ وضو میں رہیں، وضو کے بہت سارے فوائد ہیں، آپ 10 سال جوان تر نظر آئیں گے اگر آپ ہمیشہ وضو رہیں۔ اور ایک بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، شاید میں نے نہیں بتائی ہو یہاں پر، کہ خدا خود فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تو وضو نہیں کرتا ہے نا تو تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا ہے، کیونکہ تو میرا محب نہیں، تو میرا عاشق نہیں، تو میرے اپنا ہاتھ میرے نام کو بھی نہیں لگا سکتا، یعنی مجھ سے دور ہونا چاہتا ہے۔ وضو کے بغیر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں قرآن کو؟ نہیں۔ اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، گناہ ہے۔ یعنی تو میری محبت نہیں چاہتا ہے، تو مجھ سے دور، مجھ سے وفا نہیں کی تو۔ چلو اب اس نے وضو کر لیا، پروردگار کہتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، اگر میرے بندے تو نے وضو کر لیا لیکن اب تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اب نماز میں کیا دیر ہے؟ وضو میں رکا، بھائی کون وضو کرے، ٹھنڈی ہے، فلاں فلاں، تو انسان سست ہو جاتا ہے۔ اب وضو کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، شکرانے کی نماز پڑھ لے، توبہ کی نماز پڑھ لے، والدین کی نماز پڑھ لے، کتنی 200 نمازیں ہیں، کوئی ایک نماز پڑھ دے، جعفر طیار نماز پڑھ دے، سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی نماز پڑھ لے۔ اگر تو نے نماز نہیں پڑھی تب تو مجھ سے وفا نہیں کرتا، جفا کرتا، کیونکہ اب نماز بھی پڑھ لی، بندے نے وضو بھی کر لیا، نماز۔ اب پھر دیکھیے بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا نتیجہ بہت خوبصورت ہے۔ پروردگار کہتا ہے اگر تو نے وضو بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، لیکن اگر تو نے دعا نہیں مانگی، میں کوئی تیری نماز کا محتاج ہوں؟ میں تو تجھے کوئی دینا چاہتا ہوں، بہانا چاہتا ہوں۔ اگر تو دعا نہ مانگے تب بھی تو نے مجھ سے وفا نہیں کی، تو نے مجھ سے جفا کی۔ اب نتیجہ سنیے، پروردگار فرماتا ہے اگر ایک مومن وضو بھی کرے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگے، اب اگر میں اللہ اس کی دعا قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی، میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہوں۔ عزیز، وضو کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں۔ وضو، دوسری چیز دائم الذکر، ہمیشہ کسی نہ کسی اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ فائدہ ہے دنیا کا، آخرت کا، کبھی محتاج نہیں ہوں گے، کبھی ڈریں گے نہیں، کبھی خوف نہیں کھائیں گے، کبھی پریشان نہ ہوں گے۔ ذکر کے فائدے بہت زیادہ ہیں، مگر کون سا ذکر؟ جو حضور قلب کے ساتھ ہو، جس ذکر کے سے کہ نتیجہ ہے نا کہ واقع میں صحیح ذکر، ایک زبانی ذکر اس کا ثواب ہے، مگر مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ مقصد ہے امام زمانہ کی زیارت، مقصد ہے 313 میں میرا بچہ شامل ہو جائے، تو عزیزان گرامی وہ کون سا ذکر ہے؟ صرف زبانی ذکر نہیں، صرف قلبی ذکر نہیں، ذکر وہ جو قلبی بھی ہو، زبانی بھی ہو، عملی بھی ہو، اس کا ثمر ہے۔ کیسے ٹیسٹ کریں گے؟ میں حقیقی ذکر کر رہا ہوں جو مجھے امام زمانہ کی خدمت میں پہنچائے گا؟ جی ہاں، وہ حقیقی ذکر کا امتحان کریں۔ جب حقیقی ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ادب آ جائے گا، با ادب ہو جائیں گے۔ اگر حقیقی ذکر کر رہے ہیں یعنی پھر ہم خود کو خدا کے دربار میں سمجھ رہے ہیں، پھر ہم کبھی غصہ نہیں کر سکتے، کبھی گالی نہیں دے سکتے، کبھی ہماری آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ مقدس اردبیلی 40 سال اس ذکر حقیقی میں شامل رہے، مشغول رہے، کبھی نوکر پہ ان کی آواز اونچی نہیں ہوئی، کبھی بیوی کو نہیں ڈانٹا، کبھی بچے کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھتے تھے۔ یہ تو چلیے چھوڑیے، 40 سال کبھی پاؤں سیدھے کر کے نہیں سوئے۔ گناہ ہے؟ نہیں۔ مکروہ ہے؟ نہیں، مگر ذکر خدا کی لذت پاؤں سیدھے کرنے کی لذت سے اسے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ پاؤں سیدھے کیوں نہیں کیے؟ کہ میں خدا کے حضور میں بے ادبی ہو جائے۔ بزرگ بیٹھے، آپ پاؤں سیدھے کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، 40 سال پاؤں سیدھے نہیں کیے۔ اب سکرات کا وقت تھا نا، چاروں طرف شاگرد تھے کہ دیکھیں کچھ کہہ رہے ہیں استاد، دیکھا اللہ سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے میرے اللہ تو گواہ ہے
40 سال میں پاؤں سیدھا کر کے بھی نہیں سویا، کیونکہ میں سمجھا تیرے حضور میں بے ادبی ہو جائے گی، لیکن اب تیرا حکم ہے نا، میت کے پاؤں سیدھے کرو، موت کے وقت سیدھے کرو، سکرات کے وقت سیدھے کرو، اب کیونکہ تیرا حکم ہے اس لیے پروردگار معذرت کے ساتھ میں پاؤں سیدھے کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ حقیقی ذکر وہ ہے جو شخص پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا، اس قدر خدا کا حضور اس کے دماغ پہ غالب ہے، تو وہ گناہ کیسے کرے؟ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہذا حقیقی ذکر وہ ہے جو ہمیں گناہ سے بچا دے۔ گناہ تب ہم کرتے ہیں جب ہم غافل ہو جاتے ہیں، تو جب یہ ذکر کریں گے جو حقیقی ذکر ہے تو یقیناً مولا کی زیادت نصیب ہوگی، یقیناً ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ 313 میں شامل ہوں گے۔ اور تیسری چیز وہ کیوں میں نے بتائی کہ دائم الوضو، دائم الذکر، دائم الصوم، کیونکہ ممکن ہے ایک شخص کو استاد ملے اس علم عرفان میں، ممکن ہے نہ ملے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آدھی عمر بھی انسان کی خرچ ہو جائے کہ استاد کامل ملے۔ استاد کامل کون ہے؟ جس کے حضور میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہو وہ استاد آپ کو دیکھ سکتا ہے، آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں استاد کامل۔ اور یہ لوگ چھپے رہتے ہیں، بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ توسل، بی بی سے توسل کریں، بی بی مجھے استاد کامل عطا فرما۔ استاد کامل کا کیا کام ہے؟ امام زمانہ تک پہنچانا، پھر آگے کی منزلیں خود امام زمانہ علیہ السلام طے کرائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو استاد کامل ممکن ہے نہ ملے کسی کو، ہر سارے لوگ تو قوم میں نہیں رہتے، قوم میں بھی عام پتہ نہیں چلتا، مرنے کے بعد پتہ۔ آیت اللہ پہلوانی استاد کامل تھے، 18 اولیاء خدا کی تربیت کی، ہم یہی قوم میں رہتے تھے، کوئی ان کا نام نہیں سنا ہوا تھا زندگی میں، مرنے کے بعد ان کی اتنی ساری کتابیں آ گئی۔ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ تو جیسے میں نے بتایا سید علی قاضی کہ اگر آپ کو استاد نہ ملے تو آپ ڈائریکٹ خدا سے درس لے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، علم عرفان کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر روزے رکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں۔ روزہ خود صحت ہے۔ یہ کینسر کے مریض جو بیچارے لاکھوں روپے دے کے کیموتھراپی کر کے مر جاتے ہیں، اگر یہ روزہ رکھیں کینسر ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ یہ باڈی میں جو کینسر سیل ہوتے ہیں، کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے؟ گلوکوز۔ جب آپ روزہ رکھیں گے ان کو گلوکوز نہیں ملے گا، پہلے بوڑھے سیل مریں گے، پھر بچے مریں گے، پھر جوان مر جائیں گے۔ اگر 4 مہینہ بھی کوئی روزہ رکھیں کینسر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کینسر کی بیماری سے زیادہ بیماری کا خوف ہے، لوگ خوف میں مر جاتے ہیں۔ بیماری نہیں مارتی، خوف مارتا ہے۔ جب خوف میں آ جاتے ہیں، ابھی 1000 سے زیادہ طب اہل بیت سے کینسر کے مریض الحمدللہ شفا پا چکے ہیں۔ خوف کی وجہ سے امیونٹی پاور یعنی قوت مدافعت ختم ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، خوف سے مرتا ہے۔ اور کیموتھراپی جب دیتے ہیں تو اچھے سیل بھی ختم ہو جاتے ہیں، صرف کینسر سیل نہیں مرتے۔ تو عزیزان گرامی، روزہ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ کینسر کی ختم ہو جاتی ہے۔ کل ہی مجھے ایک شخص نے آسٹریلیا میں رہتا ہے فون کیا، اگر میرے کڈنی میں خرابی ہو گئی ہے، کڈنی میں ایک چیز بڑھنے لگی ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ تو خطرہ ہے، تو اب یہ ہے کہ تو وہاں تو روزے کا تصور نہیں ہے، آدھا دن روزہ رکھ تو خود بخود کڈنی کو آرام ملے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی روزہ آپ کی عمر کو بڑھاتا ہے، روزے سے کوئی نقصان نہیں ہوتے۔ مشین ہے نا گاڑی، جتنی چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جتنا زیادہ کھائیں گے تو جلدی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اسلام میں 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے، اور جو 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں صحت بھی اچھی رہتی ہے، عمر بھی طولانی ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں یہی تھا 2 وقت کے کھانے پہ، اب تو 3 4 5 مرتبہ کھاتے ہیں، عمریں چھوٹی ہو گئی ہیں، 60 70 سال، پہلے 100 سال تک بندہ آرام سے رہتا ہے۔ روزے میں کوئی نقصان نہیں ہے، صحت کا بھی فائدہ ہے، کینسر سیل بھی مرتے ہیں۔ تو عزیزان کے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، 1 سال اگر آپ نے روزہ رکھا،
فیٹی لیور ہے، دل کی بیماری، ساری بیماریاں کلین ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، کولیسٹرول ختم ہو جائے گا، سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ادھر سے جسم پاک ہو جائے گا اور ادھر سے ایک درس پروردگار کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تین چیزیں ہیں، مگر صفات خبیثہ کو ختم کرنا لازمی ہے۔ ممکن ایک صفت خبیث غصہ بھی اگر آپ ختم نہ کر سکیں تو امام زمانہ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایک شخص نے 40 ہفتہ عبادت کی مسجد سیلہ میں، بہت زحمت کی، اس دن مولا تشریف لائے کہ اپنی زیارت اسے کرائیں، مگر یہ بندے خدا غصے والے تھے، اور وہیں مسجد میں کوئی شخص آیا، اس پہ غصہ کیا اور امام وہیں سے واپس چلے گئے، پیغام دے کر گئے کہ میں دروازے تک تیرے آیا تھا مگر تیرے غصے نے تجھے محروم کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب تین چیزیں تو یہ عملی ہیں، مگر صفات خبیثہ یعنی صفات حیوانی، صفات شیطانی، ان کو ختم کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے 2 حدیثیں میں نے بتلائی تھی، مگر وقت نہیں ملا اس مجلس میں۔ دوسری مجلس میں نے کچھ بیان کیا تھا، میں بیان نہ کر سکا۔ دیکھیں صفات خبیثہ بہت زیادہ ہے، 110 سے زیادہ گناہ تو زبان کے ہیں۔ اب کس گناہ کو آپ ختم کرنے کے لیے محنت کریں گے؟ امام خمینی فرماتے ہیں ایک صفت رذیل کو ختم کرنے کے لیے، ایک صفت حیوانی کو ختم کرنے کے لیے 40 سال خون جگر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ عادت صفت انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اسے ختم کرنا آسان نہیں ہے، مگر 2 حدیثیں اتنی نورانی ہیں کہ ہمارے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ آسان کر دیا کہ 2 چیزیں کر لو، تمام بری عادتوں سے تقریباً پاک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ اگر حب دنیا کو دل سے نکال دو تو نہیں معلوم کتنے 100 بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ بخل، انسان بخیل کیوں ہوتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے۔ خمس کیوں نہیں دیتا؟ حب دنیا کی۔ چوری کیوں کرتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے۔ ہیروئن کیوں بیچتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے۔ 100 سے زیادہ گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حب دنیا کی جڑ کو ختم کرو۔ جڑ کو ختم کرنا، پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں حب دنیا ہے کیا؟ یہ جو پیسہ ہے، حب دنیا ہے کیا چیز؟ کیا یہ پیسہ ہم قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سکندر اعظم نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، جب مرے تو کہا کہ میرے دونوں ہاتھ باہر نکالنا کفن سے، کہ جو پوری دنیا کا حاکم تھا وہ خالی ہاتھ جا رہا۔ تو کیوں انسان اس میں چکر میں پڑتا ہے، پیسوں کا لالچ کیوں بنتا ہے؟ یہ شیطان اسے دھوکہ دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کہا، داؤد علیہ السلام نے کہا میں حب دنیا کیسے ختم کروں؟ کہا جاؤ ایک غار میں جاؤ، اللہ کے نبی ہمیں سکھانے کے لیے کہ حب دنیا کیسے ختم کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام گئے اس غار میں، دیکھا ایک لاش پڑی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے میں اروا علاقے کا بادشاہ تھا، اللہ نے مجھے 1000 سال عمر دی، میں نے 1000 سال حکومت کی، 1000 میری بیویاں تھیں، اتنے میرے بچے تھے، مگر اے لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، آج میں یہ ہوں جو دیکھ رہے ہو، میرے قبر کے ساتھی کیڑے اور مکوڑے ہیں، ہاں یہ میرے بدن کو کھا رہے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں تو یہ چیزیں ہیں عقل کو قوی کرنے کی۔ عقل قوی تب ہوگا جب قرآن اہل بیت کی باتیں سنیں گے۔ یہ وہم ہے، وہم ہے میں کروڑ پتی بنوں، میں ارب پتی بنوں۔ ارے بھائی کروڑ پتی بن جائیں گے تو کیا 10 روٹی کھائیں گے؟ وہی 2 روٹی کھائیں گے۔ بلکہ کروڑ پتی بننے کے بعد آپ کی ذمہ داری اگر پوری نہیں کی، غریبوں کا حق نہ دیا، یتیموں کا حق نہ دیا، تو قیامت میں ان سب کا ہاتھ تمہارے گریبان میں ہوگا، تمہاری ساری نیکیاں وہ لے جائیں گے۔ حب دنیا ہے کیا جو انسان اس میں گرفتار ہو جاتا ہے؟ علامہ نراقی فرماتے ہیں
کہ خلاف عقل ہے میں ان چیزوں سے محبت کروں جن کے بارے میں یقین ہے یہ مجھ سے جدا بھی ہونے والی ہے اور بے وفائی بھی کرنے والی. یہ دنیا ہے، جدا ہونے والی ہے، بے وفائی کرنے والی ہے. یہ عشق دنیا جہالت ہے، ایک دوسرے کی اندھی تقلید ہے. سارے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پیسے کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ برباد ہو گئے، کتنے خاندان برباد ہو گئے. تو عزیزان گرامی، پیسہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتا ہے، یہ جدا ہے. اصل پراپرٹی آپ کی وہ ہے جو موت کے بعد بھی جدا نہ ہو. اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت میں جو رکاوٹ ہے وہ دنیا کی محبت ہے. خود امام زمانہ، اس زمانے کے امام زمانہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. صلوات پڑھیں. امام قسم کھا کے بتا رہے ہیں، یعنی اہمیت بتا رہے ہیں. قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ مومنوں کو بتا رہے ہیں جنہیں یقین ہے. مجھے قسم میں اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. دنیا میں ایسے مومن بھی ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت ان کی ہو اور پوری دنیا کی حکومت بھی ان کی ہو، جب صبح اٹھے تو حکومت بھی چھن چکی ہے، پوری دولت بھی چھن چکی ہے. اب امام معیار بتلا رہے ہیں کون ہے امام کی زیارت کے قابل. ہمارا اگر 1 کروڑ کا بزنس ہو یا کوئی جہاز ہو وہ ڈوب جائے تو بتائیے کیا حالت ہو. تو $100 گم ہوتا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، میرا $100 گم ہو گیا. امام فرما رہے پوری دنیا کا خزانہ اس کا تھا، پوری دنیا کی حکومت، صبح اٹھا دونوں چھن گئے. فرمایا اسے ذرہ برابر پریشانی نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ 2 کاندھے میرے ہیں، 2 مچھر کے پر تھے وہ گر گئے. یہ ہے مومن. ہاں 2 مچھر کے پر تھے. ارے دنیا کے لوگ دین، ایمان، غیرت، شرم، حیا سب برباد کر رہے ہیں. وہ دنیا جو ساتھ لے جانے والی نہیں ہے. پوری دنیا چھن گئی، 2 مچھر کے پر ہیں جو گر گئے. اب سنیے امام کا اب جملہ فرماتے میں ایسے مومن کی زیارت کا عاشق ہوں. ارے خود امام زمانہ آئیں گے اگر محبت دنیا نکالو. صلوات پڑھیں محمد والے. خود امام زمانہ آئیں گے آپ کے پاس اگر آپ حب دنیا نکال دو. مثلا دیکھو جب آپ کو 1 کروڑ روپے ملتے ہیں آپ کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ خوشی ہوتی تو آپ کے دل میں حب دنیا ہے. 1 کروڑ چھن جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، غم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی حب دنیا ہے. ابھی آپ لائق نہیں امام زمانہ کی زیارت. جب دولت ملے تو خوشی نہ ہو، دولت چھنے تو خوشی غم نہ ہو. یہی نبی پاک کی حدیث ہے. جب کچھ دنیا دار صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، اتنا جہاد کرتے ہیں، اللہ نے سارا پیسہ یہودیوں کو دے رکھا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم فقیر ہیں. رسول خدا نے کہا یہ مریض ہے دنیا داری کے. رسول خدا نے حدیث پڑھی زبردست اور یہ امام نے گویا اس کی شرح کی. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر خدا کے نزدیک پیسے، دولت، سونے، حکومت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی خدا اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا. خدا کیا اس چیز کی ویلیو نہیں ہے جو فنا ہونے والی ہے. خدا کے ہاں جو ویلیو ہے، قیمت ہے، وہ ایمان کی ہے، عمل صالح کی ہے، نماز شب کی ہے، عزاداری کی ہے، زیارت اہل بیت کی ہے، محبت اہل بیت، سخاوت، شجاعت، یہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہ حب ذات پر بہرحال وہاں 3-4 تقریر میں نے کی تھی. دوسرا مسئلہ اس سے بھی اہم ہے، حب دنیا، حب ذات. حب ذات کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. ہر انسان کے اندر اپنے ذات کی محبت ہے، مگر یہ ذات کی محبت جب تک رہے گی آپ کی کوئی عبادت خالص نہیں رہے گی، حتیٰ کہ عزاداری بھی خالص نہیں ہوگی، مولا حسین سے محبت و مودت بھی خالص نہیں ہوگی جب تک کہ حب ذات کو فنا نہ کرے. مثال دوں، مثلا ایک مومن عزاداری کر رہا ہے
2 مہینے 8 دن مزاداری کر رہا ہے، نیاز کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، مولا حسین کا لنگر چلا رہا ہے، بہت زحمت کر رہا ہے. اب یہ مومن مر گیا، اب اس نے اتنا خرچ کیا ہے، قیامت کا میدان ہو گیا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے. ہاں، اب اسے امید ہے کہ میں نے اتنا نظر نیاز کیا تھا، میں نے اتنی محنت کی تھی، میں نے مولا حسین کے لیے فرش عذاب بچھایا تھا، مولا حسین آئیں گے، میری مدد کریں گے، میری شفاعت کریں گے. ہاں؟ خدا بھی عادل ہے، امام حسین بھی عادل ہے. اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، امام حسین شفاعت نہیں کریں گے، مولا علی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ عدل کے خلاف. تو پارٹی بازی نہیں ہے امام حسین کیا کہ میرے لیے روتا تھا، ساری دنیا پہ ظلم کرے اور میں اسے جنت میں لے جاؤں. بس وہ ظالم تھا، کسی کا حق کھایا. اب مولا کے پاس جائے گا، مولا کہے گا نہیں تو ظالم ہے، ہم عادل ہیں، تجھے جہنم میں 1000 سال رہنا پڑے گا. اب کیوں کہ اس کے دل میں اپنے ذات کی محبت تھی، وہ جو لنگر کھا رہا تھا، چلا رہا تھا، جو مجلسیں کروا رہا تھا، پیسے کروا رہا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا کہ مولا مجھے جنت دیں. مولا نے جنت نہیں دی تو اب کیا ہوگا؟ وہ محبت نفرت میں بدل جائے گی، بغض و کینے میں بدل جائے گی. میں نے پوری عمر حسین حسین کیا، پوری عمر ماتم کیا، پوری عمر اتنا پیسہ، اور مولا مجھے جنت میں نہیں لے جا رہے. تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا حب ذات کی وجہ سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر حب ذات ہوگی تو محبت حسین نعوذ باللہ بغض میں بدل جائے گی اور ابدی جہنم میں چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. حب ذات کو ختم کریں، حب ذات کو ختم کریں، تب ہماری عبادت خالص ہے. دیکھیے حب ذات اگر ختم ہو گئی، جیسے حب دنیا سے 100 بیماریاں ریلیٹڈ ہیں، 100 خباثتیں، حب ذات سے بھی 100 کے قریب نجاستیں ہیں. حب ذات ختم ہو گئی، تکبر ختم ہو جائے گا، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں. حب ذات، اپنے ذات کی محبت ختم ہوگی، حسد نہیں ہوگا. حب ذات ختم ہو گئی، کوئی گالی بھی دے گا آپ کو بغض و کینہ نہیں ہوگا. حب ذات ختم ہو گئی تو محبت کریں گے خدا کے لیے، نفرت کریں گے خدا کے لیے. جب حب ذات ہوگی تو محبت کریں گے اپنی ذات کے لیے، نفرت کریں گے اپنی ذات کے لیے. تو حسد ختم ہو جائے گا. ہزاروں خبیث صفات انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی جب حب ذات ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب آئیے حب ذات کو کیسے ختم کریں. اسی لیے فرمایا نکاح بہت ضروری ہے. نکاح، شادی کے ذریعے سے ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ حب ذات اگر آپ کو ختم کرنی ہے تو انسان کو نکاح کرنا پڑے گا. جتنی قربانی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دیں گے اتنی حب ذات ختم ہوتی ہے، قربانی سے ختم ہوتی ہے. جتنی قربانی دیں گے محبت ذات کی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ عزاداری بھی قربانی ہے. سخت دھوپ میں آتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی قربانی ہے. جس قدر قربانی زیادہ دیتے چلے جائیں گے ذات کی محبت ختم ہو جائے گی. عزیزوں، بچوں کو ٹریننگ دیں. مثلا سب سے اچھا کھانا بچے کو پسند ہے، بیٹے کون سا کھانا؟ بریانی. بریانی پکائیں. اب بیٹا کیا قربانی دو گے مولا حسین کے لیے؟ یہ بریانی فقیر کو دے دو. ہاں، اب یہ حب ذات ختم کا طریقہ ہے. ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. بچہ بتا کپڑے کون سے اچھے چاہیے؟ بازار میں یہ مجھے بہت پسند ہے، خرید لو بیٹا. اب یہ یتیم کو دے دو. قربانی سے حب ذات ختم ہوتی ہے. ہر روز بچے کو 5 ٹاسک دیں، 5 کام دیں. بیٹے روزانہ 5 قربانیاں دو تاکہ تیرے ذات کی محبت ختم ہو جائے، وہاں خدا اور اہل بیت کی محبت آ. مثلا مالی قربانی دو روزانہ، $1 $2 1 تومان 2 تومان. اور جو چیزیں محبوب ہیں، چیزیں کاپی ہے، قلم ہے، اس کی قربانی دو. اور ٹائم کی، ہر روز مثلا ہم لوگ نہیں کرتے، دادا کسی کے مر گئے نا، بھائی دادا کی 1 دن کی نماز پڑھو، یہ بھی قربانی ہے. دادا کے روزے نہیں رکھے تھے، دادا نے قضا اس کے روزے رکھو. اور کسی کو تعلیم دو،
فری میں تعلیم دو، یہ بھی قربانی۔ یعنی ہر ماں باپ کو یہ چاہیے بچے کے اندر سیکریفائس کا جذبہ پیدا کرے، قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ اگر 5 قربانیاں آپ نے ہر دن دی تو کیا ہوگا؟ بچے کے اندر ذات کی محبت ختم ہو جائے گی، مولا حسین کی محبت آ جائے گی، مولا علی کی محبت آ جائے گی، اور وہ محبت لا فانی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک واقعہ بھی سن لیں، مولا علی علیہ السلام نے بیٹے امام حسن سے فرمایا، بیٹے 3 مہینے سے میرے نفس کی خواہش ہے کہ کباب کھاؤں۔ مولا تربیت دے رہے ہیں، مگر بیٹے نفس کی خواہش فوراً قبول نہ کرنا۔ اب ہمیں آج نفس نے کہا چلو کباب کو، ہم دوڑتے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے نفس طاقتور ہوتا ہے اور روح انسان کی کمزور ہوتی ہے۔ 3 مہینے سے میں نے اس خواہش کو روکا۔ مولا علی کہہ رہے میرے نفس نے کہا کباب کھاؤ، میں نے کہا نفس نہیں، میں تیری بات نہیں مانوں، لیکن اب 3 مہینے ہو گئے، اب اگر میں کھاؤں تو حرج نہیں ہے۔ 3 مہینے تک میں نے نفس کی بات کو نہیں مانا۔ امام حسن بہت خوش ہو گئے، بابا تو اکثر جو کی روٹی سوکھی کھاتے ہیں پانی کے ساتھ یا نمک کے ساتھ۔ مولا جلدی گئے، امام حسن کباب تیار کرا کے لایا، دسترخوان لگ گیا۔ مولا نے پہلا لقمہ اٹھانا چاہا، دروازے پر فقیر کی آواز آئی۔ مولا نے کہا بیٹے حسن یہ کباب اس کو دے دو۔ امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا آپ 3 مہینے سے خواہش رکھتے، پر میں نے عمل سے بتایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو سب سے زیادہ محبوب، کہ 3 مہینے سے میری خواہش ہے کہ میں کھاؤں، یہ چیز جب اللہ کی راہ میں دوں گا اس کی عظمت کچھ اور ہے۔ ہم بچا کچا کھانا اللہ کی راہ میں فقیر کو دیتے ہیں، سمجھتے ہم نے خیر کا کام کیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ توجہ فرمائیں، قربانی سکھائیں بچے کو۔ اگر قربانی نہیں تو انسان حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان کا بھی قربانی حیوان کے لیے نہیں دیتا ہے۔ ایک حیوان زخمی ہے، دوسرا دیکھ کے چلا جائے گا۔ انسان وہ ہے جو قربانی دے۔ انسان کی عظمت عزیزان گرامی قربانی میں ہے۔ جس قدر قربانی زیادہ ہوگی اس قدر آپ کی عظمت زیادہ ہوگی، اس قدر امام زمانہ کا لطف و کرم زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہی عمل سبب ہوگا مولا کے نزدیکی اور مولا کی زیارت کا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حب ذات انسان کو منافق بنا دیتی، خطرہ بھی ہے۔ ایک نجاشی مولا علی کے دربار کا شاعر ذاکر تھا، بہت بڑا ذاکر تھا، مولا کا عاشق تھا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرے اندر حب ذات ہے یا نہیں۔ حب ذات چیک کریں، حب ذات اگر ہے تو اسے نکالیں۔ کیا ہوا کہ نماز کے لیے جا رہا تھا مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے نجاشی، تو ایک پرانا بدبخت دوست مل گیا، برے دوست آ گئے۔ مولا علی فرماتے کہ کہاں جا، مسجد ابھی تو اذان نہیں ہے، 15 چلو گپ شپ لگاتے۔ وہ لے کر آیا، شیطان بن کے گھر میں لیا، اور وہاں سے آ کے شراب کی بوتل کھولی۔ کہا ہم اب مسلمان ہو چکے، شراب حرام ہے۔ اس نے بھٹکایا، کوئی نہیں تھوڑا سا پی لیں، تھوڑا تو کوئی نہیں پیتا ہے، پھر تو پورا ہی شیطان بن جاتا۔ دونوں نے بہت شراب پیا اور پھر ہنگامہ کیا۔ مولا علی کو بتایا کہ مولا علی آپ کا نجاشی جو شاعر تھا ذاکر تو شراب پی، دونوں کو پکڑ کے 80 کوڑے لگا۔ نجاشی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مولا کو پیغام بھیجا کہ مولا ٹھیک ہے، مجھے سزا سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر میں بہت مشہور ذاکر ہوں، مشہور آدمی ہوں، ساری دنیا کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرے، اب اکیلے مجھے جتنا بھی مارے منظور ہے۔ صلوات پر دے محمد والے۔ مولا نے کہا یہ عدل کے خلاف ہے، جو جرم تو نے کیا ہے وہی تیرے دوست نے کیا ہے، جیسے سارے عام اس کو 80 کوڑے لگے تجھے بھی لگے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، اب کیونکہ ذات کی محبت تھی، مولا علی کا بھی عاشق تھا، مگر ذات کی محبت مولا علی کی محبت سے زیادہ تھی۔ مولا علی کو چھوڑ کر چلا گیا کہاں؟ یزید کے باپ کے پاس، حاکم شام کے پاس چلا گیا۔ حاکم شام نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، یہ بڑا بولنے والا خطیب ہے، بڑا شاعر ہے، آج یہ مولا علی کے عدل سے بھاگ کر آیا ہے تو آئے گا کچھ مولا علی کے خلاف بولے گا۔ اس نے بہت مجمع اکٹھا کیا، کہا نجاشی جاؤ ممبر پہ کچھ بولو علی کے خلاف۔
علی کے خلاف کچھ بولو. نجاشی ممبر پر گیا, حب ذات نے اسے مردود کیا مگر برا آدمی نہیں تھا. وہاں ممبر پہ جا کے کہا معاویہ میں سمجھ گیا تو مجھے کیوں لے کر آیا, مجمع کیوں اکٹھا کیا. سنو یہ کہتا ہے علی کے بارے میں کہوں, میں علی کے عدل سے بھاگ کر معاویہ کے ظلم میں نے پناہ لی ہے. علی مولا میرے عادل ہیں, میں ان کا عدل برداشت نہ کر سکا. مولا کے خلاف ایک لفظ نہ بولا, لیکن گیا تو جہنم میں نا. مولا کو چھوڑ کے یزید کے باپ کی طرف آ گیا. تو عزیزان گرامی کیوں آ گیا؟ حب ذات کی وجہ سے. حب ذات بہت بڑی چیز ہے. کتنے لوگ پہلے منافق نہ تھے, حب ذات کی وجہ سے منافق ہو گئے. 2 صحابی آپس میں لڑے, رسول خدا کے پاس آئے, ایک کا جرم تھا ایک کا جرم نہیں تھا. رسول خدا نے فیصلہ کیا کہ تو مجرم ہے, یہ بے گناہ ہے. تو جسے کہا مجرم, حب ذات کی وجہ سے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول آپ عدل نہیں کر رہے. بس ختم. رسول خدا کی عدالت میں شک کیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ نبی کے ہر حکم کو نہ مانے. یہ شک کیا, نبی کی عدالت میں شک کیا, منافق ہو گیا. بس عزیزان گرامی اب بات نتیجہ دے رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں اس کی روح کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ. اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی محبت زیادہ ہے, چاہے پیسے سے ہو, چاہے حکومت سے ہو, چاہے بیوی سے ہو, چاہے بچے سے ہو, کسی سے بھی محبت اگر اللہ سے زیادہ ہے, اہل بیت سے زیادہ ہے, تو اس انسان کی موت ایمان پر نہیں ہوگی. یہ محبت نجاست. اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو نجاستیں ہیں, اگر اللہ کی محبت سے نہ بڑھے تو نجاست نہیں ہے, پاک محبتیں ہیں. یہی کن کا واقعہ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص سے میں ملنے گیا, ساتھ پڑھتے تھے امام خمینی, معمولی انسان نہیں تھا, عالم تھا. امام خمینی کو دیکھا, کہا خمینی سکرات کا وقت, کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کفر کا جملہ کہا. دیکھ رہے خمینی خدا مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, مجھے میرے بچوں سے جدا کر رہا ہے. کہ بچوں سے محبت زیادہ تھی, خدا سے محبت. اسی طرح سے شہید آیت اللہ دستغیب نے لکھا ہے کہ انسان مر رہا تھا, ساری زندگی علی علی کرتا رہا, مولا کا ذکر کرتا رہا, عزاداری کرتا. جب موت کا وقت آیا تو مولوی صاحب نے کہا کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لا الہ الا اللہ کہا, محمد رسول اللہ, رک گئے. علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے, زندگی بھر علی علی کرنے والے. مولانا کو بہت غصہ ہے, یہ موت کا وقت ہے, پورا کلمہ پڑھ. تو ہوش میں کہ تو نے نہیں سنا علی ولی اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہ سنا. سن. کہا کیوں نہیں رہے ہو, مرنے والے ہو, پورا کلمہ پڑھ. کہا ایک آدمی دیکھ رہا ہوں وہ سونے کی تھیلی لے کر آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ نہ کہا تو یہ سب تجھے دے دوں گا. یہ شیطان سب سے بڑا حملہ آخر میں کرتا ہے, سکرات کے وقت کرتا ہے. اگر ذرہ برابر پیسے کی محبت ہے تو انسان کافر ہو کے مرے گا, منافق ہو کے مرے گا. بس عزیزان گرامی کوشش کریں بچوں کی تربیت کے لیے, اپنی تربیت کے لیے حب ذات کو ختم کریں, حب دنیا کو ختم کریں. یہ دو محبتیں کئی سو نجاستوں کی جڑ ہیں, اس سے نجاستیں نکلتی ہیں. اگر حب دنیا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے, حب ذات. اب کیسے پتا چلے حب دنیا؟ تو پتا چلا, میں نے اصول بتایا, اگر پیسہ ملتا ہے خوشی ہو رہی ہے, آپ کے دل میں حب دنیا ہے. اگر پیسہ ضائع ہوتا ہے غم ہوتا ہے, آپ کے دل میں حب دنیا ہے. حب ذات کا کیسے پتا چلے؟ اگر کوئی گالی دیتا ہے آپ کو, آپ کام دین کا کر رہے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تکلیف ہو رہی تو حب ذات ہے. اگر آپ کو کوئی تعریف کر رہا ہے, ہاتھ چوم رہا ہے, آپ کو خوشی ہو رہی ہے نہیں؟ خوشی ہو رہی ہے تو یعنی حب ذات ہے آپ کے. جب گالی, تعریف اور توہین برابر ہو جائے, اس وقت انسان کا پورا وجود پاک ہو جاتا, طاہر ہو جاتا ہے. جب توہین اور تعریف برابر. اب یہی بات امام خمینی نے بتلائی. ڈاکٹر بہشتی بہت عظیم انسان تھے, امام خمینی کے پاس گئے. جب ایک مرتبہ گر گیا تھا, دوبارہ کیوں رکھا؟ صلوات پڑھی محمد وآل محمد, صلوات پڑھ دے محمد. نہیں رکھو بیٹا, نہیں, 12 دیگه صلوات پڑھ.
کہا کہ بنی صدر منافق نے اتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، جہاں جاتے ہیں ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، ہم کیسے کام کریں؟ نیا نیا انقلاب تھا ایران کی بات۔ امام خمینی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ شکایت لے کر آئے۔ اب امام خمینی آتے تھے وہ امام بارگاہ میں تو لوگ نعرے لگاتے تھے، روتے تھے، روح من خمینی بت شکن خمینی۔ خود ان کے چہرے میں نورانیت تھی، جو لوگ بھی گئے، ہم نے تو چہرہ ان کا نہیں دیکھا، کبھی خدمت میں نہیں پہنچے، ہمارے کئی رشتہ دار گئے تھے، جب خمینی کا چہرہ دیکھتے تھے خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ان کی معنویت روحانیت، لوگ رو رہے تھے، نعرے لگائے۔ اب جواب دیا، کہا بہشتی دیکھ رہے ہو یہ لوگ کتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں، پوری دنیا بھی اگر اس طرح سے مجھ سے محبت کرے مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی، اور یہی لوگ ابھی مجھے پتھر لگائیں، گالیاں دیں، مجھے ذرہ برابر غم نہیں ہوگا، کیونکہ میں ان کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں خدا و اہل بیت کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ہے طہارت، یہ ہے عزیزان گرامی طہارت۔ دوسرا حب ذات، حب نفس ختم کرنے کا میں نے طریقہ دیا کہ بچوں کو 5 قربانیاں دینے کی روزانہ، اپنی کاپی دے دو، اپنا قلم دے دو، ہاں یہ قربانی ہے، پسندیدہ چیز دے دو، غذا دے دو، 5 قربانیاں ڈیلی اگر آپ نے بچوں کے اندر ڈالی تو یقیناً یہ امام خمینی جیسے بنیں گے، یہ عظیم انسان بنیں گے، اور ممکن ہے کہ 313 اصحاب میں ان کا شمار ہو۔ اور دوسری طہارت جو ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ محبت کرتا ہے، امام زمانہ محبت کرتے ہیں طہارت رکھنے والوں سے۔ ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے۔ 7 اعضاء ہمارے گناہوں سے اگر پاک ہیں، آنکھ تو یہ طاہر ہے، زبان گناہ نہ کرے تو پاک ہے، ہاتھ گناہ نہ کرے تو ہاتھ پاک ہے۔ یہ 7 طہارتیں تو بہت ضروری ہیں، لیکن اس سے بھی جو بڑی طہارت ہے وہ خیال کی طہارت۔ علم عرفان کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کی چشم برزخی کھل جائے، انسان کو علم غیب مل جائے۔ یہ خیال کی طہارت پہلی کلاس ہے علم عرفان کی، کہ اگر علم غیب چاہتے ہیں آپ کہ 100 سال کے بعد کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کیا ہوگا، قبروں میں سونے والے کس پہ عذاب ہے، کس پہ، تو یہ خیال کی طہارت سے آغاز ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کوئی نماز پڑھ کے دکھائے، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے تو جنت اس پہ واجب ہے۔ اب 2 منٹ ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ خیال کی طہارت سب سے اہم ہے، اس کے لیے مولا علی کا نسخہ سب سے پاورفل ہے۔ بہت سارے نسخے ہیں خیال کو پاک کرنے کے لیے، لیکن خیال جو ہے نا یہ بہت بڑا خزانہ ہے جو ویسٹ کر رہے ہیں۔ 99% اس خزانے کو نابود کر رہے ہیں۔ خیال ہمیشہ حرکت میں، ایک لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے، کبھی زمین کا خیال، کبھی گھر کا، کبھی بچوں کا۔ 1 منٹ روک کے دکھائے خیال کو، صرف یا اللہ اللہ کی طرف خیال توجہ نہیں، رکتا نہیں ہے، ادھر ادھر جاتا ہے۔ اب یہ خیال ایک خزانہ ہے، جیسے دل دھڑکتی ہے، رک جائے انسان مر جائے۔ خیال ہمیشہ حرکت میں ہے، اور سانس ہمیشہ حرکت میں ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ حرکت میں ہے، سانس لے رہے نکال رہے، رک جائے انسان مر جائے۔ دل کی دھڑکن ہمیشہ حرکت میں ہے، خیال بھی انسان کا ہمیشہ حرکت میں ہے۔ اب یہ خیال کا خزانہ نابود ہو رہا ہے۔ فضولی خیال، ردی خیال، شیطانی خیال، بیکار خیالات آ رہے ہیں۔ اصل اسلام یہ کہتا ہے، مولا علی یہ فرماتے ہیں، اس خیال کے گھوڑے پہ تم سوار ہو جاؤ، قرآن کو سوار کرو، ذکر خدا کو سوار کرو، تاکہ یہ خیال کا گھوڑا تمہیں کسی کھائی میں، کسی کھڈے میں، کسی بربادی میں گرا نہ دے۔ پہلے گناہ کوئی نہیں کرتا ہے، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ اگر آپ خیالی کو پاک کریں یعنی آپ معصوم بن گئے، نہ کہ اہل بیت جیسے معصوم، نہ کہ انبیاء جیسے معصوم، مگر آپ گناہ نہیں کر سکتے اگر خیال کو پاک کر دیا۔ آپ فرشتوں سے بھی بڑھ کر آپ نے عصمت حاصل کی اگر خیال کو پاک کر دیں، یعنی خیال آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ گناہ کر نہیں سکتا انسان، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ بھائی گندی فلم کا دوست برے ہے، اس نے خیال دلایا، یا خود شیطان نے خیال دلایا، چوری کا خیال، جوا کا خیال، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ اگر آپ نے خیال کو پاک کر لیا، یہاں آج جس مولا کی شہادت بھی ایک طرح سے امام زین العابدین علیہ السلام، صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔
مولا کا زبردست جملہ ہے کہ اے انسان تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی دربار میں گناہ کا خیال بھی لائے. خدا تو تیرے خیال سے آگاہ ہے نا. ہاں تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی دربار میں خود گناہ کا خیال بھی لے آئے. یعنی خیال بھی مت کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، میں کہتا ہوں زنا کا خیال مت لاؤ. فرمایا اگر کسی گھر میں آگ نہ لگے صرف دھواں ہو تو بھی چھت کالی ہو جائے گی. تم گناہ نہ کرو، گناہ کا صرف خیال لاؤ تو وہ دھواں تمہارے ایمان کو کالا کر دے گی. عزیزان گرامی، مولا علی مشکل کشا ہے. صرف مولا کا نسخہ ہے جس کے ذریعے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں خیال پر. 99% لوگ خیال کے غلام ہیں، خیال پہ کنٹرول نہیں کر سکتے سوائے قرآن و اہل بیت گارنٹی کے ساتھ آپ خیال پہ کنٹرول نہیں. میڈیٹیشن کیا ہے؟ یہ کافر لوگ بھی کرتے ہیں، بدھسٹ لوگ کرتے ہیں. البتہ بدھسٹ کے بارے میں نہیں معلوم، مگر ان کے اندر بہت ساری اخلاقی چیزیں ہیں جو بدھسٹ نے بتائی ہیں. وہ لوگ میڈیٹیشن بہت کرتے ہیں. آج میڈیٹیشن کا فیشن ہو چکا ہے یورپ میں. میڈیٹیشن کے ذریعے سے کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے. ایک نقطے پر مرکز کریں، فوکس کریں. طاقت ہے انسان کی روح میں کہ بغیر دوائی کے آپ کینسر سیل کو کل کر سکتے ہیں. میڈیٹیشن وہی ہے، خیال کو کنٹرول کرنا. خیال کو کنٹرول کر لیا، عرفان کے درجے کھل سکتے ہیں. صرف اور صرف قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے آپ اپنے خیال کے حاکم بن سکتے ہیں، ورنہ 99% لوگ خیال کے غلام ہیں. آئیے مولا علی کا نسخہ سنیں، اور زبردست نسخہ ہے جو مائیں چاہتی ہیں، جو والدین چاہتے ہیں ہمارے بچے امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہوں. یہ آیتیں 3 انہیں یاد کرائیں. انہیں کہتے ہیں آیت سخریہ، مسخر کرنے والی آیتیں. اے پروردگار تو نے سورج کو مسخر کیا ہے، اے خدا تو نے چاند کو مسخر کیا ہے، تو نے بڑے بڑے سیاروں کو مسخر کیا ہے. میں تیرا ضعیف بندہ ہوں، میں اپنے خیال کو بھی مسخر نہیں کر سکتا، یعنی مسخر نہیں، کنٹرول نہیں کر سکتا. تو مجھے طاقت عطا فرما تاکہ میں اپنے خیال کو کنٹرول کروں. جب میں نے خیال کو کنٹرول میں لے لیا، شیطان کے سارے دروازے میں نے بند کر دیے. یہ 3 آیتیں ہیں عزیزان گرامی. سورہ اعراف 7ویں سورہ 54، 55، 56. ان ربکم اللہ سے شروع ہوتی ہے محسنین تک. روزانہ 70 ٹائم ان آیتوں کو پڑھیں. ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان آیتوں کے معجزات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نیند نہیں کرنا چاہتے، جاگنا چاہتے، ان آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی. اگر نیند نہیں آتی ہے، انہی آیتوں کو اس نیت سے پڑھیں کہ نیند آ جائے، آپ کو بڑی نیند آ جائے گی. یہ آیتیں طہارت دیتی ہے. ان آیتوں کے بہت زیادہ فضائل ہیں. یہ اہل بیت کا نسخہ ہے، مولا علی کا نسخہ ہے. یہ ہر نماز کے بعد بھی بچوں کو عادت دیں. مثلا اگر 70 ٹائم ہے تو مثلا 20 مرتبہ ہر نماز کے بعد 20 آیتیں پڑھ لیں. ان 3 آیتیں ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ خیال آپ کا غلام ہو جائے گا. انسان کی قیمت اس وقت ہے جب وہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتا ہے، جب وہ خود کو اہل بیت کی دربار میں سمجھتا ہے، اس وقت آپ کی قیمت ہے. اگر آپ خود کو خدا کے حضور میں نہیں سمجھتے، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ کی کوئی ارزش نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے. تو یہ عظیم الشان 3 آیتیں ہیں. انشاءاللہ انہیں یاد کر لیں. وہ ایک چھوٹی چھوٹی جو تحقیقات ہیں، بعد میں نے دیکھا پاکستان سے چھپی، یہ 3 آیتیں ہیں تحقیقات میں. ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں. انشاءاللہ ایک ہو گیا خیال، دوسرا ہو گیا وہم کو ختم کرنے کے لیے عقائد کو مضبوط کیا جائے، شبہات کا جواب دیا جائے. جو ہمارا موضوع تھا توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، جیسے شبہ پیدا ہو آپ کے پاس علم نے، فوراً عالم دین کو فون کریں کہ یہ شبہ شیطان کا وسوسہ آ گیا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے. اگر آپ رکیں گے تو شبہ بڑھتا جائے گا اور آہستہ آہستہ پھر وہ آپ کا عقیدہ بن جائے گا. جب وہ عقیدہ بن گیا تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تو 2 چیزیں ہیں شیطان کے آنے کے دروازے، ایک وہم ہے اور ایک خیال ہے. سب سے بڑا مسئلہ خیال ہے. انشاءاللہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، طاقت عطا فرما
کہ مولا حسین کے صدقے میں مولا علی کے اس بتائے ہوئے نسخے پہ ہم عمل کریں اور ہمارے خیالات پاک و پاکیزہ ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. چوتھے امام مظلوم کا پرسہ امام زمانہ کو دینا. ایک پیاری دعا امام نے ہمیں بتلائی. شاید سارے دعاؤں میں سب سے پیاری دعا ہے, سب سے نورانی دعا. زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ مومن ضرور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. مکمل توبہ ہے, ہر بیماری کے لیے شفا ہے. بہت عظیم ہے. پھر یہ گر جائے گا, اس کو کیوں کھڑا کر دیا, یہ پھر گر جائے گا, اس کو لٹا دو. صلوات پڑھ دیں محمد. ابھی 2 مرتبہ گر چکا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. اس دعا کو ضرور پڑھیں. دعائے ابھی حمزہ سمائی. الہی یا الہی. سب مل کے الہی یا الہی. دوبارہ الہی یا الہی. الہی لا تعذبنی بعقوبت. اے خدا مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ بنا. پوری دنیا اس جملے. اے خدا, امام زین العابدین فرماتے ہیں مجھے عذاب کے ذریعے سے با ادب نہ بنا. اے عزیز و خدا کے 2 طریقے ہیں, یا پیار سے یا عذاب کے ذریعے سے. خدا اپنے بندوں کو جہنم سے روکتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ پاک نے وحی نازل کی. موسیٰ ایک گنہگار ہے, بڑا بدکار ہے, نمک خوار. اس کا یہ ایڈریس, یہ پتہ, اعلان کر دو اس شہر سے نکال دیں. کوئی اس کا رشتہ دار اس سے بات نہ کرے, حتیٰ اس کا بیٹا, اس کے لیے سوشل بائیکاٹ کریں گے. بڑا گنہگار. اسے ذلیل خوار کر کے شہر سے نکال دو. یہ عذاب کے ذریعے سے خدا ہدایت دینا چاہتا. حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم تھا ذلیل خوار کر کے
شہر سے نکال دی۔ وہ کسی اور شہر میں بھی جا سکتا تھا، مگر اللہ کو پتا تھا اسے ہدایت اس طریقے سے ملے گی۔ وہ کسی اور شہر میں نہیں گیا، جنگلوں میں روتا رہا، پہاڑوں میں روتا رہا، گرم پتھروں پہ اپنا جسم رکھتا تھا۔ اے نفس، تو اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر۔ وہ توبہ میں مشغول ہو، سجدے میں روتا تھا، ایک دعا پڑھتا تھا، یا من لہ الدنیا والآخرہ، او میرے اللہ، تیرے لیے دنیا بھی ہے، تیرے لیے آخرت بھی ہے، مگر میں بدبخت، نہ میری دنیا رہی نہ میری آخرت۔ دنیا میں تو نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، آخرت میں عذاب میرے انتظار میں۔ سجدے میں روتا تھا، یہ دعا پڑھتا تھا، روتے روتے توبہ کرتے اسے موت آ گئی۔ اللہ پاک نے موسیٰ پہ وحی نازل کی، موسیٰ جی میرے اللہ، ایک میرا محبوب بیابان میں تنہائی کی موت مر گیا، جاؤ پورے شہر کو لے کر جاؤ، اپنے ہاتھوں سے اسے غسل کفن دینا، خود تم اس کی نماز جنازہ پڑھنا، وہ میرا محبوب ہے۔ جب یہ گنہگار مرنے لگا، اللہ پاک نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ایک کو حکم دیا تو اس کی ماں کی شکل میں جا، دوسرے کو حکم دیا باپ کی شکل میں جا، ایسے اسے گود میں لینا جیسے ماں اپنے لال کو گود میں لیتی ہے۔ یہ توبہ کر کے مر رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین، یہ میرا محبوب بن چکا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، شہر والوں چلو، اللہ کا محبوب جنگل میں مر گیا، بیابان میں، پورا شہر چلا۔ جب خدا کے نبی آئے، دیکھا یہ تو وہی گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میرے اللہ، یہ تو وہی گنہگار ہے جو تیرے حکم سے میں نے نکالا تھا۔ خدا کی آواز آئی، موسیٰ اب اسے گنہگار نہ کہنا، یہ توبہ کر کے میرا محبوب بن چکا۔ اے خدا، آج حضرت معصومہ کے صدقے میں، یہ سب معصومہ کے زبان ہے، آج مولا حسین کے صدقے میں، آج اس مظلوم امام کے صدقے میں جو نہ بابا کو کفن دے سکا، نہ زندان شام، مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیسے سکینہ کو کفن دیا۔ ربی کہتا ہے، میں نے شام کے بازار میں ایک قیدی دیکھا، قیدی بھی تھا، بیمار بھی تھا، اور پردے دار بیویاں بھی ساتھ۔ میں نے جا کے اسے سلام کیا، قیدی نے کہا، سہیل ایک مرتبہ پھر سلام۔ میں نے کہا، اے مظلوم، میرا تجھ پہ سلام ہو۔ قیدی نے کہا، ایک مرتبہ پھر سلام بھیج۔ میں نے کہا، قیدی کیا تجھ پر کبھی کسی نے سلام نہیں بھیجا؟ فرمایا، سہیل ہم وہ ہیں کہ خدا ہم پہ درود و سلام بھیجتا ہے، مگر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام،
کسی مسلمان نے مجھے لائق سلام نہیں سمجھا، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم خاک پھینکتا ہے۔ سہیل کہتا میں حیران ہو گئی یہ کون ہے؟ میں اس کے نزدیک گیا، جب نزدیک گیا ایسا درد بھرا منظر دیکھا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قیدی کا گلا اور 5 برس کے باقر کا گلا ایک چھوٹی رسی سے بندھا تھا۔ قیدی جب کمر سیدھی کرنا چاہتا تھا، باقر کی آواز آتی تھی، بابا رسی چھوٹی ہے، میرا گلا گھٹ رہا، بابا مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے آپ کو کمر جھکا کے چلنا پڑ رہا۔ ہائے مظلوم امام، ہائے قیدی امام۔ عزادارو سنیں، مولا قید خانے میں ایک شکاری ہرنی کا شکار کرتا ہے تاکہ یزید کو دے انعام دے۔ ہرنی کو لے کے یہ زندان کے قریب سے گزرا، جیسے ہرنی کی نظر بیمار امام پہ پڑی، ہرنی نے رسا چھڑوا دیا، دوڑ کے امام سجاد کی طرف بڑھی۔ اللہ جانے سجاد کے کان میں کیا کہا، مولا زارو قطار رونے لگے۔ ہرنی نے عربی زبان میں کہا، السلام علیکہ یا غریب الامام، او میرے غریب امام، میرا سلام قبول کر۔ مولا سجاد نے شکاری سے کہا، شکاری اس ہرنی کو آزاد کر دے، جتنا امام انعام چاہتے ہو میں دوں گا۔ امام رو رہے تھے، درخواست کر رہے تھے، چیخ ہرنی کو چھوڑ۔ کیوں چھوڑ دیں؟ شکاری نے کہا کیوں چھوڑ؟ امام نے فرمایا یہ ہرنی مجھے کان میں کہہ رہی تھی، مولا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں پیاسا چھوڑ کے آئی ہوں، اتنی اجازت دلا دے میں انہیں دودھ پلا کے آؤں، انہیں محفوظ جگہ پہ بٹھا کر آؤں۔ جو امام ہرنی کے بچوں کی پیاس برداشت نہ کر سکے، اس نے علی اصغر کی پیاس، سکینہ کی پیاس کیسے برداشت۔ شکاری نے کہا قیدی میں یزید سے انعام لینے جا رہا ہوں، ہرنی اسے دے۔ مولا نے فرمایا میں یزید سے زیادہ بڑا انعام دوں گا۔ پہلی مرتبہ شکاری پاؤں سے لے کر سر تک امام زین العابدین کو دیکھنے لگا۔ کیا دیکھا؟ دیکھا پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، ظالموں نے اتنا پیدل چلایا، امام کے پاؤں پھٹ گئے ہیں، خون جاری ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گردن میں تو اور سر پہ جو امامہ ہے وہ آدھا جلا ہوا۔ مجھے نہیں معلوم میرے مولا کا امامہ کہاں جلا، شاید شام غریبہ
جب خیموں میں آگ لگی، بیمار کا بستر بھی جلا اور امامہ بھی۔ شکاری کہتا ہے قیدی تیرے پاؤں میں جوتیاں ہیں، سر پہ جو امامہ ہے وہ آدھا جلا ہوا ہے، تو مجھے انعام کہاں سے دے؟ مولا سجاد نے کہا جھولی پھیلا، میرے لباس کو نہ دے۔ مولا نے زندان کی خاک اٹھا کے جھولی میں ڈالی، فرمایا اب دیکھ، اب جو دیکھے ہیرو جواہرات تھے، لال موتی تھے، یہ ڈر گیا، حیران ہو گیا، اے قیدی تو کون ہے؟ تو نے خاک سے ہیرا جواہرات بنا دیے، ہرنی نے تجھے سلام کیا، السلام، او میرے غریب امام، میرا تجھ پہ سلام ہو، اللہ کی قسم تجھے بتا تو کون ہے؟ مولا کی آواز آئی، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا یتیم سجاد۔ کرنی کو آزاد کر دی، یہ سارا خزانہ بازار شام میں لے کر ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ شکاری کہاں سے یہ خزانہ ملا؟ مگر شکاری داروں کا تار رو رہا تھا، اتنا بڑا خزانہ تجھے ملا پھر بھی رو رہا ہے، بتا شکاری یہ تجھے کہاں سے خزانہ ملا؟ رو کے پوچھا، اے شامیو یہ بتاؤ زندان میں کون ہے؟ شامی کہنے لگے زندان میں باغی ہیں۔ کہا تمہاری زبان جل جائے انہیں باغی نہ کہو، زندان میں وہ ہے جس نے خاک سے ہیرا جواہرات بنا، زندان میں وہ ہے جسے ہرنی نے سلام بھیجا، او میرے غریب امام۔ اس معجزے سے انقلاب آنے لگا۔ یزید نے حکم دیا شکاری کو گرفتار کر لو، پھانسی دے۔ اس بیچارے مومن کو پھانسی دے دی گئی۔ ہاں اس کی بیوی کو پتہ چلا، میرے شوہر کو پھانسی دے دی گئی۔ پورا قصہ سنا۔ اس نے کیا کیا؟ 4 یتیموں کو لے کر زندان میں آئے۔ اے ہرنی کے بچوں پہ رحم کرنے والے، میرے 4 یتیم بچوں پہ رحم۔ مولا سجاد نہیں پہچانا تو دنیا نے نہیں پہچانا۔ مولا آپ مردہ کو زندہ کر سکتے ہو، میرے شوہر کو زندہ کر دو۔ میرے آقا سجاد نے ہتھ کڑیاں والے ہاتھ بلند کیے، فرمایا پھپھی اماں آپ سب آمین کہنا، مجھے نہیں معلوم سجاد نے کیا واسطہ دیا، شاید یہ واسطہ دیا اے خدا تجھے علی اصغر کہ زخمی گردن کا واسطہ، شاید یہ واسطہ دیا اے خدا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، شاید یہ واسطہ دیا اے خدا تجھے اس شہید کا واسطہ جس کے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل گئی۔ ہائے سب قیدیوں نے آمین کہا،
یہ شکاری دوبارہ زندہ ہوا، اب پورا شام ہلنے لگا، یزید کا تخت گرنے لگا، یزید مجبور ہوا سادات کو رہا کرنے۔ میرے اللہ مظلوم امام سجاد کے صدقے آج ہمارے سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ بخش دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز قضا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس یا کسی بندے کا حق ہے ہماری گردن ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے، حب دنیا اور حب ذات کی نجاستوں سے ہمیں پاک کر دے۔ میرے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ ان گناہوں کو خصوصاً معاف فرما جن کی وجہ سے مولا کی زیارت سے محروم ہے۔ پاک بی بی معصومہ کا واسطہ ہمیں جلد اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما۔ پورے دنیا سے ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لیے مولا کا جلد ظہور فرما، مولا کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما۔ ہماری قوم کو وہی بچے عطا فرما جن کا انتظار امام زمانہ کو ہے۔ 313 اصحاب کا انتظار ہے۔ اے مومنو ہمت کرو، اے بہنوں بھائیو ہمت کرو، تقوی حاصل کرو، اور انشاءاللہ جو چیزیں بتائی گئی ہمیشہ وضو میں رہو، ہمیشہ روزے میں رہو، ہمیشہ ذکر خدا میں رہو، اور یہ 2 صفات ختم کر دو۔ انشاءاللہ خدا جلد از جلد مومنین و مومنات کو ایسی اولاد عطا فرمائے جن کے انتظار میں ہمارے مہدی مولا ہیں۔